أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنے کی تمہیں اجازت ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری چھپی خیانت کا اللہ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر تمہیں معاف کر دیا۔ اب تمہیں ان سے ہمبستری کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کی سفیدی کا دھاگا اندھیرے کے کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور بیویوں سے کچھ سمے ہمدردی کرو اور بیویوں سے ہمدردی کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں پر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچے، اور ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھایا کرو۔ نہ حقدار انسانوں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم سے ہڑپ کر لیا کرو، اگرچہ کہ تم جانتے ہو۔ صدق اللہ۔ اللہ ہی خیر بیٹا، بہت پیاری تلاوت، ماشاءاللہ، الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کا نام لے کر آواز آ رہی ہے میری؟ جی باجی، جزاک اللہ خیر۔ وانتم فی جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آواز کلیئر ہے نا میری؟ جی باجی۔ الحمدللہ۔ تو آج کی جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا 187 نمبر کی آیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا 187، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ہننا لباس لکم، آپ لوگ اب گرامر پڑھ چکے ہیں نا۔ ہننا دیکھو عورتوں کے لیے یوز ہوتا ہے جب پلورل ہوتی ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہوتی ہے عورتوں کی، ہننا نا۔ لباس لکم، لکم لام جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ لیے ہوتا ہے، کم مطلب تم،
ہے نا، وَأَنْتُمْ اور تم لباس لہن اور تم کیا ہو ان کے لیے لباس ہو. مطلب عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے لیے لباس ہو، اور مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. کیونکہ قرآن میں جو ہے اللہ نے جو بات کی ہے وہ ایمان والے کہہ کر بات کی ہے، اور یہ مطلب مذکر کو جاتا ہے، لیکن سارے احکامات جو ہے عورتوں کو بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، سارے احکامات جو ہے سب کے لیے، ہر مومن کے لیے یہ وہ احکامات ہی ہیں اور سب پہ وہ لاگو ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو نا. مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے وہ لباس ہے عورتیں، اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم چپکے چپکے اپنے ہی آپ خیانت کر کے چوری سے کیا کرتے تھے، تم غلط کام کرتے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اس کو حاصل کرو، اور راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو رات کی سیاہی کی دھاری سے صبح کی سفید دھاری صاف دکھائی دے جائے. یہ سب جو کام ہے نا، تب تک یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. امید ہے کہ وہ غلط رویے سے بچ جائیں گے. لعلکم یتقون، ہے نا. یا جب آتا ہے تو وہ کے لیے آتا ہے نا، وہ غلط رویے سے بچ جائیں گے، ہے نا. اچھا دیکھیے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں نا. ابھی ہم جو آیت پڑھے تھے، پچھلی جو آیت تھی، ہم کیا پڑھے تھے؟ رمضان کے بارے میں پڑھے تھے نا، کہ تم کو روزے رکھنے ہیں، اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں. پہلے کہا کہ تم سفر میں ہوتے ہو، مریض ہوتے ہو تو روزہ نہ رکھو تو چلتا ہے. اگر تم مطلب روزہ نہیں رکھنا چاہتے اور استطاعت رکھتے ہو تو تم اس کے بدلے کیا کر دو؟ فدیہ دے دو. لیکن بعد میں پھر جو آیت آئی تھی اس میں اللہ نے کتب علیکم کر کے کیا کر دیا؟ سیام کو کیا ہے؟ فرض کر دیا. سب کو روزہ رکھنا ہے. تم رمضان پاتے ہو تو تم کو روزہ رکھنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے. اب جو پہلے جو تم کو چھوٹ دی تھی کہ تم مریض ہو اور بیمار ہو اور سفر میں ہو تو نہ رکھو تو چلتا ہے، لیکن اب جو ہے اگر تم مریض ہوتے ہو اور سفر میں بھی ہوتے ہو تب بھی تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر تم نہیں رکھ پا رہے ہو سفر میں تو پھر کیا کرو؟ اس کو بعد میں گنتی پوری کرنی پڑے گی. بیمار ہو تب بھی آپ کو گنتی پوری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی ہیں الحمدللہ. جنہوں نے بھی جوائن نہیں کیا تھا تو وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. گروپ میں ریکارڈنگ الحمدللہ سلمہ باجی جو ہے شیئر کرتی ہیں، یوٹیوب کی لنک، یوٹیوب سے وہ ایڈیٹنگ کر کے پھر آپ کو دیتے ہیں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سلمہ باجی. تو اب دیکھیے، آج جو ہے آج کی جو آیت ہے بہت ساری اس میں احکامات ہیں جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اللہ اللہ نے روزے کی حالت میں کچھ چیزیں حرام بتائی ہے نا. اور جیسے آپ جانتے ہیں نا، جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باقی حالت میں تو کیا ہوتا ہے؟ حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حرام کر دی جاتی ہے. لیکن جیسے کہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں نا، ہے نا. اور روزے میں بھی ایسے اللہ نے کیا فرما دیا؟ روزے کی حالت میں ازواجی تعلقات کو منع فرما دیا، حرام فرما دیا، ہے نا. اور آپ دیکھیے اس دور میں یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کہ تم چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا، درگزر فرما دیا، اور پھر اجازت دے دی ہے نا رمضان میں کہ رات گزار سکتے ہیں مطلب بیوی کے ساتھ. تو اس دور میں ہوتا کیا تھا؟ مدینے کی بستی میں، مدینہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ کی بستی میں لوگوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ رات میں بھی تعلق قائم کرنا حرام ہے. روزہ ہے تو تعلق قائم کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ایون آپ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے نا، بہت سارے دیندار لوگ کیا ہے، ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں. تو ان لوگ کا کیا خیال تھا مدینے کی بستی کے لوگوں کا؟ کیونکہ نیا نیا ان کو احکامات ملا تھا، علم آیا تھا، روزہ بھی سٹارٹنگ ہوا تھا 2 ہجری میں ہی، تو ان کو یہ سب چیزیں اچھے سے ڈیٹیل سے معلوم نہیں تھی. ان کی بات تو چھوڑ ہی دو نا، اتنے سال ہو گئے ہم پیدا ہوئے ہیں، اتنے سال سے اسلام کے اندر ہے، اسلام کے قانون کو مان رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ نہیں ہوتی ہے نا.
لیکن یہ تو ان کے لیے بہت نئی چیز تھی۔ تو ان میں سے بہتوں کو کوئی ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ جیسے ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، دن میں جو ہے تعلق قائم کرنا بیوی کے ساتھ حرام ہے، تو شاید رات میں بھی تعلق کرنا قائم جو ہے حرام ہوگا۔ اور وہ کیا کرتے تھے، اب نفس جو ہے انسان کی جو نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، چوری چھپے یہ غلطی، یہ ارتکاب، یہ گناہ کر بیٹھے۔ ان کا خیال تھا ہے نا کہ وہ چوری چھپے یہ ارتکاب کر بیٹھتے تھے۔ تو اللہ تو علیم ہے نا، سمیع ہے، بصیر ہے۔ اصل میں تو یہ جائز تھی بات، جا سکتے تھے وہ لوگ، ان کو پیچھے سے جانے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی مطلب چھپا کر چھپ چھپ کے جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا۔ انہوں نے کھڑکی دروازے پیچھے کے یوز کرتے تھے، سامنے سے داخل نہیں ہوتے تھے گھروں میں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کر کے کہ ارے دیکھو یہ احکامات توڑ رہا ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے آپ ہمارے جیسے گھر نہیں ہوا کرتے تھے مدینے کی بستی میں، ہے نا، 3 3 4 4 فلور کا گھر نہیں ہوتا تھا ان کا، ایک ایک حجرہ ہوتا تھا، ایک ایک کمرہ ہوتا تھا ان کا۔ اور آپ کو پتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخوت قائم کی تھی، بھائی چارہ قائم کیا تھا انصاریوں کا مہاجروں کا، سب کو پتا ہے؟ اچھا نہیں پتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے، کل سے ہماری سیرت کی جو ہے نا 8 دن کے سیشنز ہوں گے، پوری سیرت انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پورا کریں گے التقویٰ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہمارا سیشن سٹارٹ ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پورا سیشن 8 دن میں ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ پوری سے پوری سیرت جو ہے آپ کو جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ جو بھی ہے سب آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے آپ تک کے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکیں۔ حالانکہ ہم اتنے کم ٹائم میں حق ادا نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا جو آؤٹ لائن ہے جو ہم کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب اس کو سمجھ جائیں گے سیرت کو، تو جب یہ آیتیں آتی ہیں تو ہم کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کیوں فرما رہے ہیں، ایسی بات کیوں بتا رہے ہیں، یہ احکامات کیوں آ رہے ہیں۔ تو کئی بار کیا ہوتا ہے اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ سیرت سے ہوتا ہے، اور ہم سیرت نہیں پڑھے ہوتے ہیں، نہیں جان رہے ہوتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ہم اتنا ڈیٹیل نہیں لیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو جو مین جو واقعات ہیں آپ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو مین باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جاننے کا موقع ملے گا۔ اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے لنک، ہے نا، آپ کو لنک مل جائے گی گروپ میں، اگر گروپ جوائن نہیں کیے تو گروپ جوائن کر لیجئے۔ فاطمہ زویریہ آپ لوگ گروپ کا لنک ڈالو بیٹا، التقویٰ ہمارا یہ جو گروپ ہے نا اس کا لنک ڈال دو، اس میں ہم شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یا مدینہ عربک لینگویج گروپ ہے اس میں کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب لوگ کو انوائٹ کرتے ہیں ہم، 8 دن کی سیشن ہوں گے اور ٹائم 5:30 سے 6:30 ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو اس دور میں جو مدینے کی بستی میں لوگوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ رات میں بھی تعلق قائم کرنا حرام ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، چوری چھپے یہ ارتکاب، یہ گناہ کر بیٹھتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں نا، تو اللہ کو تو پتا ہے نا اصل میں یہ جائز تھا، لیکن ان لوگوں نے حرام جاننے کے باوجود، اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ حلال ہے، کر سکتے ہیں تعلق قائم، لیکن وہ لوگ کو تو معلوم تھا، مطلب ان کو تو لگ رہا تھا نا کہ یہ حرام ہے، اور حرام معلوم تھا اس کے بعد بھی وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے، یہ گناہ جاننے کے باوجود چوری چھپے یہ گناہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ راز کھول دیا قرآن کریم میں، اللہ نے یہ راز کھول دیا کہ تمہارا خیال تھا کہ یہ جائز نہیں ہے اور تم نے در پردہ اس کا ارتکاب کر لیا، اللہ نے پھر کیا کیا، اسے درگزر کیا، تم کو معاف بھی کر دیا۔ اب کیا کرو تم، اب راتوں کو یہ طریقہ تم اختیار کر سکتے ہو، لہٰذا رمضان کی راتوں میں تم اپنے عورتوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو، لیکن روزوں میں نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے کیا ہو، لباس ہو۔ یہ آیت جامع پیغام ہے، جامع پیغام ہے، ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک اسلامی گھرانے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر، گھروں کی کامیابی کے لیے، ازواجی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے بہت ہی بڑا پیغام ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم یہ سمجھ پائیں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لباس کیوں کہا ہے اللہ نے، لباس
میں ان کی لباس ہوں، وہ میرے لیے لباس ہے، کیوں کہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو شوہر اور بیوی کے تعلقات کی مٹھاس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، جس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے، ہماری زندگی میں جو تلخیاں ہیں، وہ ہمارے دل میں جو بھی چیزیں ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم کیا کریں، تھوڑی سی دل میں کڑواہٹ لائیں، تو انشاءاللہ تعالی آج دور ہو جانی چاہیے۔ تو پہلے زمانے میں جب ہم مطلب جب یہ نیٹ وغیرہ نہیں تھا نا، یوٹیوب وغیرہ نہیں تھا، تو ہم جو ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے، تو ڈائجسٹ میں نا 10 ways for successful marriage life، 10 points 20 points کا مارکا ڈال کے بتایا جاتا تھا کہ اپنی ازواجی زندگی کو خوشحال کیسے بنایا جائے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو ملا ہوگا نا، یہ ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتے تھے کہ نہیں آپ لوگ؟ کچھ ہے میری عمر کی بہنیں ہیں کوئی میری عمر کی کہ سب بچیاں ہیں؟ جی باجی السلام علیکم۔ خدا وعلیکم پڑھتے تھے السلام، باجی ہم لوگ اپنے ٹائم میں، خدا ہے آتا نا؟ تھا، ہم چھوٹے تھے ہم ہوں، لوگ، جی مگر جی جی، خدا اور پاکیزہ آنچل یہ پڑھتے تھے۔ تو اس میں 10 پوائنٹس جو ہم جو نا وہ خدا سے گریش زیادہ شعبہ، رہتا تھا۔ ہاں جی ہم جو پڑھتے تھے نا، تو ہمارا جو ایریا تھا اس میں کیا ہے، ایک تو تاہا آتا تھا، تو اس میں اتنے پوائنٹس نہیں، اس ٹائپ کے پوائنٹس نہیں آتے تھے، لیکن ہم جو پڑھتے تھے نا، گریش شعبہ میگزین آتی تھی، تو اس میں یہ جو ہے نا ہم لوگ 10 پوائنٹ میرج لائف، ہیپی میرج لائف کے بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تو خود قرآن میں بتا رہے ہیں، ہم کو اس سمے اس کا علم نہیں تھا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ کروڑوں احسان ہے کہ آج آپ لوگ کیا ہے، اتنے انٹرنیٹ بھی یوز کرتے ہیں، اتنی ساری کلاسز جوائن کر لیے ہیں، آپ لوگ کو یہ سب بہت جلدی پتہ چل رہا ہے بچیوں کو، الحمدللہ۔ تو اللہ نے اس ایک آیت بھی نہیں ہے، دیکھو تھوڑی سی 2 4 الفاظ ہیں بس، ہے نا، 2 4 الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشحال گھرانے کو بنانے کا طریقہ سکھا دیا، ایسا توازن بتا دیا کہ کوئی گھرانہ برباد نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کیا سمجھا رہے ہیں، شوہر اور بیوی کے تعلق کو تسبیح دے دی گئی ہے جسم اور لباس سے۔ اگر میں لباس ہوں تو جسم شوہر ہوئے نا، اگر شوہر مطلب لباس ہے تو جسم کس کا ہوگا، میرا ہوگا، ہے نا۔ تو ایک جو ہے، ایک جوڑا میں سے ایک جو ہے لباس ہوتا ہے تو دوسرا جسم ہوتا ہے، تو اللہ نے کیا ہے تسبیح دے دی اس تعلق کو جسم اور لباس سے۔ تو مسلمان گھرانے میں شوہر بیوی کا رشتہ کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، جسم اور لباس کی طرح، پہلا پوائنٹ، ہاں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، جسم اور لباس کی طرح ہوگا میاں بیوی کا رشتہ۔ اچھا، جسم کے لیے کیا کیا کرتا ہے لباس، دماغ چھپاتا چلاؤ نا۔ ہے، چھپاتا ہے پہلی بات ہے، اور اور خوبصورت خوبصورت دکھاتا بناتا ہے، ہے، ڈھانکتا ہے، ماشاء حفاظت اللہ بھی ماشاء اللہ، اچھا حفاظت بھی دکھتا ہے، کرتے ہیں۔ ہے نا، اور کیا کرتا ہے، جی حفاظت کرتا ہے، ہوں ایب چھپاتا ہے، ایب جی یہ عیب ایپ چھپاتا ہے نا، چھپاتا چھپاتا ہے۔ ہے، اگر پیٹ حفاظت باہر کرتا ہے۔ پیٹ باہر نکل گیا ہے تو میں ڈھیلے ڈھیلے ڈریس پہنتی ہوں، ہائٹ کم ہے تو میں چھوٹی کرتی پہنتی ہوں، لباس نہیں کر رہی ہوں نا میں یہ سب، تو ایبوں کو جی بھی چھپاتا ہے نا لباس۔ جی تو لباس انسان کے جسم کے سب سے قریب ترین ہوتا ہے، سب سے پہلی بات لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ دیکھو لباس پہنے ہوئے سب سے قریب کیا چیز ہے، آپ کا لباس ہے نا، کیا کوئی اور چیز ہے میرے قریب، اتنا قریب ہے کوئی چپکا ہوا میرے بدن سے، نہیں، ہے نا۔ تو لباس قریب ترین ہوتا ہے جسم کے۔ دوسری بات، لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور اس کو گرمی، سردی، دھوپ، ٹھنڈی، گرم ہواؤں سے، برف باری سے، ہر موسمی تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ لباس حفاظت کرتا ہے نا جسم کی، دھوپ، چھاؤں، سردی سے بھی، اور بری اور گندی نگاہوں سے بھی حفاظت کرتا ہے نا، ڈھکا ہوا رہا بدن تو گندی نگاہیں، بری نگاہیں نہیں آتی۔ لباس جسم کے بہت سے عیب کو چھپا لیتا ہے نا، جسم کی جو خرابی ہوتی ہے، سلوٹیں ہوتی ہے، موٹاپا، سب چھپ جاتا ہے۔ چوتھی چیز، لباس سکون دیتا ہے، کمفرٹ دیتا ہے۔ سردی میں ہم موٹے موٹے لباس پہنتے ہیں نا، تو ہمیں سردی نہیں لگتی ہے، ہمارے جسم کو اس نے کیا دے دیتا ہے، سکون اور راحت دے دیتا ہے ٹھنڈی میں۔ لباس، پانچویں بات، لباس
باعث وقار اور عزت کا بھی ہوتا ہے. عزت کا پہچان کا ذریعہ ہے لباس. کیسے ہے نا؟ ہے پہچان کا ذریعہ ہے، وقار اور عزت ہوتی ہے نا لباس سے ہی. اس لیے ہم اس پر اتنا خرچ کرتے ہیں نا. عزت، آبرو، وقار اور انسان کی پہچان کا ذریعہ بھی ہوتا ہے لباس. لیکن ہم آج، اللہ معاف کرے، ہماری پہچان لباس سے ہے اللہ فرماتے ہیں، لیکن ہم اپنے لباس پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں نا. پہچان کا ذریعہ ہے انسان کی. بس یہی ہوتا ہے، دونوں ازواج کو ایک دوسرے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پہچان کا ذریعہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہونا چاہیے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کیا بتایا ہے نا. تو سب سے پہلے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے. پہلی بات ہم نے پڑھا کہ قرب ہوتا ہے، جسم کے پاس ہوتا ہے کپڑا. تو میاں بیوی جو ہے جسم اور لباس ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے. قرب سب سے زیادہ میاں بیوی کے بیچ ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی، مرد کے لیے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی، اور اطاعت کا سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوگا. مطلب قریب بیوی ہوگی، لیکن اطاعت کا حق، فرما برداری کا سب سے زیادہ حق ماں کا ہوگا. یاد رکھیے گا، قرآن اور حدیث کے جو نسخے جو بتاتا ہے نا، قرآن اور حدیث میں جو نسخے ہیں نا، یہ اللہ نے دیے ہیں، ہے نا. یہ جو ڈائجسٹ پڑھ کے ہم جو لیتے ہیں نا، یہ پوائنٹس، یہ دنیا والوں کے ہیں پوائنٹس. اللہ نے ہم کو بنایا ہے، تو جو بنایا ہوتا ہے اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کوئی گیجٹ لاتے ہیں، ہے نا، ہم مکسر لاتے ہیں، تو جو پوائنٹس دوسرے لوگ بتا رہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. وہ کمپنی والا جو بنایا ہے اس کو، مکسر کو، وہ جو بنایا ہے اس کو، اپریٹس کو، وہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ وہ دیتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. تو اللہ نے اپنے علم سے یہ سب کچھ دیا ہے نا. یہ بہترین اور خوبصورت گولڈن اصول ہیں، جن پر آنکھیں موند کر بھی اگر عمل کر لیا انسان، ہے نا، سوچے سمجھے بغیر اگر ان احکامات پہ آنکھیں موند کر بھی عمل کیا جائے، تو بے اعتدالی جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں بے اعتدالی جو ہے نا، وہ نکل جائے. ہم ان سنہرے اصولوں کو نہ جانتے ہیں نہ سیکھتے ہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ارے ٹھیک ہے نا، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. لوگ کیا ہے، اپنے تجربے سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور تجربے سے سیکھنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر عمر گزر چکی ہوتی ہے نا، واپس نہیں لوٹا جا سکتا ہے. آج میں کہوں گی کہ پہلے تو میں نے کوئی بات مانی نہیں، آج میں بولوں گی مان رہی، ارے ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. آج میں لوٹوں گی تو کیا وہ زمانے پہ لوٹوں گی جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہے نا. واپس نہیں لوٹا جا سکتا نا. تو وہ رب جو علیم ہے، جس میں ہمارے سوشل سیٹ اپ کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سے اصول تمہاری زندگی کو خوشحال بنائیں گی. تو بیوی کو قریب، آج ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیوی کو قریب نہیں کیا جاتا ہے نا. بیوی کو اتنا قریب نہیں کیا جاتا ہے، ماں کو قریب کر لیا جاتا ہے، اور سارا جو حق ہوتا ہے نا وہ بیوی کو دے دیا جاتا ہے، اور زندگی اس وجہ سے جہنم بن جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے، ہے نا، بیٹے بچے نہیں بنائے گئے تھے. کیا بنایا گیا تھا؟ ماں نہیں بنائی گئی تھی ان کے لیے، بیوی بنائی گئی تھی نا. تو بیوی کو قریب نہیں کرتے ہیں اور ماں کو قریب کرتے ہیں، اور بیوی کو حق دے دیتے ہیں جو ماں کو دینا چاہیے تھا. اسی وجہ سے جو اعتدال کا طریقہ نہیں ہوا، اس وجہ سے زندگی کیا بن گئی ہے، جہنم بن جاتی ہے. شادی میں آنے کے بعد، ہے نا، ماں کو، بیوی کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے نا. گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو اس کو، مرد کو کیا کرنا ہوتا ہے، ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اس کو بیلنس مینٹین کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے ہمارے یہاں بچوں کو، کیونکہ ہم نے کبھی بیٹھ کے سکھایا ہی نہیں ہے کہ تو گھر کا قوام بنے گا بیٹا، تیرے اوپر کیا فرض ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم کو صرف مطلب ہوتا ہے مائیوں سے اور مہندی سے اور ناچنے سے، گانے سے فرصت نہیں ہوتی. 8 دن تک کے ڈھول کی بجتی رہتی ہے، اللہ معاف کرے، ہے نا. ہمارے بچوں کو طریقہ نہیں آتا ہے، مردوں کو. اور جب وہ ترازو کو بیلنس نہیں کر پاتے ہیں نا، اور جب کرنا سیکھتے ہیں تجربے سے، تو یا تو ماں نہیں رہتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے، یا پھر بیوی گھر چھوڑ کر، ہے نا، جا چکی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے گھر کے اندر توازن مینٹین کرنے کا طریقہ بتا دیا. کیا؟
ازواج آپس میں سب سے زیادہ قریب ہوں گے. شوہر کے سب سے زیادہ قریب بیوی ہوگی، لیکن ماں کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا ادب اور احترام کیا جائے اور فرما برداری ماں باپ کی جائے. لیکن قرب، کلوزنس، انڈرسٹینڈنگ، انٹیمیسی کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ زیادہ ہوگا. یہی خاتون کا بھی شوہر کے ساتھ ہوگا. تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ قرب. پھر شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے کیا بن جائے؟ گرمی، سردی، دھوپ چھاؤں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. کیسے؟ معاشرے کے غم ہے نا، اکنامک کرائسس آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتی ہے، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں نا، تو یہ ایک دوسرے کو اس سے بچانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے کیا بنتے ہیں؟ آڑ بن جاتے ہیں، ہے نا. سماج میں اگر کسی کے خلاف مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر شوہر کے خلاف مذاق اڑایا جا رہا ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے محافظ بن جاتے ہیں غموں پریشانیوں سے، ہے نا. مطلب ان سب چیزوں سے بچانے والا، حالانکہ بچانے والا ایکچوئل تو رب ہوتا ہے، لیکن میں تیرے غم بانٹ لوں تو میرے غم بانٹ لے، یہ ضروری ہوتا ہے نا دنیا میں. ہم اس کے پاس کیوں منہ لگے جب ہمارے شوہر ہیں، ہے نا؟ کیوں ہم کسی اور کا سہارا لیں؟ آج یہ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی جھوٹی چیزیں شیئر کر کے دوسروں سے ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں، اور سامنے والے بھی ہمدردی کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں اور بڑے پکے دوست بن جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے جو ہے عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کے جال میں پھنستی چلی جاتی ہیں. جبکہ اصل آپ کا محافظ کون ہے جو آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے کون کھڑا ہونے والا ہے؟ کیا وہ آپ کا فرینڈ جو ہے نا، ورچوئل فرینڈ ہے، وہ کیا آئے گا آپ کو بچانے کے لیے پریشانیوں میں؟ نہیں، ہے نا. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے محافظ بن جاتے ہیں پریشانیوں کے وقت، ہے نا. میں تیری پریشانیوں کو بانٹ لوں تو میرے بانٹ لے، ہے نا. دھوپ چھاؤں تو آتے رہتے ہیں نا، زندگی ہے تو ایک دوسرے کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، دھوپ چھاؤں، بیماری ہو گئی، کچھ ہو گیا بیوی کو، تو کون ساتھ دیتا ہے؟ شوہر ہی ساتھ دے گا نا. تو کیا ہوا؟ یہ ڈھانپنے والا بنتے ہیں ایک دوسرے کے. لباس جسم کے لیے پردہ پوش ہوتا ہے، ڈھانک لیتا ہے عیبوں کو. ابھی ہم نے پڑھے کہ جسم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کپڑا جو ہے عیبوں کو ڈھانکتا ہے. ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈال دینا چاہیے. اگر بیوی فوہڑ ہے، نکمی ہے، کام نہیں بن پاتا، تو یہ نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ان عیبوں کو اپنی ماں بہنوں کے سامنے اجاگر کرے. میں آپ کو یہ اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جا کے آج شوہر کے پیچھے ہی پڑ جائیں کہ باجی نے آج ایسا ایسا بولی ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں، ہے نا. مین اپنے بیٹوں کو سکھائیں، اپنے بھائیوں کو سکھائیں، ہے نا. جہاں آپ کی چلتی ہے، اگر آپ کہیں گے میں شوہر کو سدھار لوں گی، تو یہ میری بہنوں آپ کی خام خواہی، آپ کا کوشش ہی رہے گا. کوئی اپنے شوہر کو سدھار نہیں سکتا ہے، بس اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو نیک راہ پہ چلا دے، ہے نا. سدھار ہم کس کو سکتے ہیں، کس کو سکھا سکتے ہیں؟ جہاں میری پہنچ ہے وہ ہے میرے بچوں پہ اور میرے بھائیوں پہ، ہے، ان کو ہم سدھار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ماں بہنوں کے سامنے بیوی کے عیبوں کو اجاگر نہ کریں، پردہ پوش بننا ہے. یاد رکھیے، جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. حدیث کا مفہوم ہے یہ. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیبوں کو بیان کرے، وہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کرنے کا اہتمام کرتی ہے. مطلب کئی بار ہوتا ہے ایسے بات چیت میں ہم اپنے شوہر کے عیب بتانا شروع کر دیتے ہیں. ارے میرے شوہر تو ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی تو عادت ہے یہ، ان کا مطلب عیبوں کو ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مشاہدہ کیا ہے؟ جب وہ گئے تھے نا معراج کے موقع پہ، انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، تو اسی کے بعد انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیبوں کو بیان کرے، وہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کرنے کا اہتمام کرتی ہے. استغفر اللہ ربی کلی ذنبی واتوب الیہ. تو عیب ہے نا، کس میں نہیں ہے میری بہنوں؟ عیب تو سب کے میں ہوتا ہے نا. کوئی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے نا، ہے نا. اس میں بھی ہے، تمہارے میں بھی ہے. لہٰذا عیبوں کا اشتہار نہ لگائیں، پردہ ڈالیں. ازواج ایک دوسرے کے لیے پھر کیا ہوتے ہیں؟ سکون اور راحت بنتے ہیں.
جیسے لباس سے ہم نے پڑھا نا کہ جیسے جسم کو سکون ملتا ہے گرمی میں، سردی میں، ہے نا، تو یہ جو رشتہ ہے اس میں بھی سکون ملتا ہے نا. یہ رشتہ میں باندھا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ. قرآن کی آیت میں آتا ہے نا، ایک دوسرے کے لیے سکون ہے. اسی بیوی بچے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جب شوہر تھک مان کر گھر آئے تو بیوی کو ایسا ہوگا، بیوی ایسا کرنی چاہیے کہ بیوی کو فرمائشوں کی لسٹ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. تھکا ماندہ شوہر آیا ہے، چائے پانی پوچھنے کی بجائے فرمائشوں کی لسٹ، یا پھر ساس نندوں کی برائیوں کی لسٹ، ہے نا. شاپنگ پر لے چلو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں. یہ سکون دینا ہے کیا تھکے ماندے شوہر کو؟ ہاں، فلاں سہیلی کے گھر مجھے چھوڑ دو، ہے نا، فلاں کے یہاں مجھے پارٹی میں جانا ہے، کٹی پارٹی ہے، BC پارٹی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. یہ سکون دینا نہیں ہے نا. وہ شوہر سکون دیتا ہے کہ بیوی سارے دن کپڑے دھو رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، سب کچھ گھر کو سنوار رہی ہے، اور شوہر گھر آتے ہی ڈانٹ ٹپٹ، ہے نا، جھاڑ جھپٹ کرے. یہ بھی سکون دینا نہیں ہوتا ہے نا. تم دن بھر کرتی کیا ہو تم گھر میں دن بھر؟ تو یہ بھی سکون دینا نہیں ہے نا. سکون ملتا ہے کس سے؟ اخلاق سے، محبت سے، خلوص سے، حسن سلوک سے اور خیر خواہی سے، آپس کی فکر اور پریشانی سے، باہمی محبت سے، صلح سے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سکون پہنچایا جا سکتا ہے نا. آپ باہمی محبت نہیں ہوگی، خلوص نہیں ہوگا، حسن سلوک نہیں ہوگا، اگر اس کی پریشانی کو آپ پریشانی نہیں سمجھیں گی تو کیسے محبت کرے گا وہ؟ آپ دیکھیں گے نا پکچروں میں، سیریلوں میں، آج کل تو بہت دیکھتے ہیں نا، اس میں کتنے جھوٹی تسلی کی باتیں کی جاتی ہیں. کچھ ہوا گروپ میں تو ایک سہیلی دوسری سہیلی کو، ہائے ہائے تیرے ساتھ یہ ہو گیا، اللہ یہ کرے تیرے ساتھ بھلا کر دے، سب شروع ہو جاتی تسلی دینا. لیکن وہی شوہر اگر کوئی پریشانی شیئر کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ آپ لوگ بھی کیا یہ کرتی ہیں، ہے نا. تو آپس کی فکر اور پریشانی سے بھی باہمی محبت بڑھتی ہے نا. پھر لباس ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بنتا ہے، ہماری پہچان بنتا ہے. وہ شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں بناتا ہے جب بیوی کے میکے والوں کے آنے پر وہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے. بیوی کی بہن آئی ہے، بھائی آیا ہے، ماں باپ آئے تو شوہر روم سے باہر ہی نہیں نکلتے کہ بھئی آ کر ملے تو صحیح سسرال والوں سے. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بیوی کی عزت بنا رہا ہوتا ہے، بیوی کی عزت خراب کر رہا ہوتا ہے اس کی میکے والوں کے سامنے، ہے نا. اور اسی بے عزتی اور ذلت کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ، ہے نا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں بیوی ہے نا، ہم تو بیوی بھی شوہر کے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ عزت کا ذریعہ نہیں بن رہی ہوتی ہے. اگر شوہر کی ماں بہن دوستوں کے آنے پر گھر میں اگر وہ چائے بنا کر نہیں دے رہی ہے، ناشتہ پانی نہیں دے رہی ہے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دے رہی ہے، روم میں جا کر بیٹھی ہے یا موبائل لے کر بیٹھ گئی ہے، تو یہ عزت دینا ہے؟ نہیں، ہے نا. ذلت کا ذریعہ بن رہی ہے. شوہر کے بارے میں ہی بات ہوگی نا کہ ارے فلاں کی بیوی کتنی بے ڈھنگی ہے نا، بالکل بھی اس میں سلیقہ نہیں ہے، فوہر ٹائپ کی ہے، ایسا بولا جائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ قرب سب سے زیادہ ازواج کے ساتھ. دوسرا، عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کے لیے حفاظت اور سکون کا، عزت اور وقار کا، ہے نا، اور اس کا ذریعہ بننا ہے. اور غموں دکھوں پریشانی میں ڈھاڈس بنانا ہے، تسلی دینا ہے اور حسن پیدا کرنا ہے نا. یہ سب چیزیں محبت کا ذریعہ بنتی ہے. اگر آپ یہ کریں گی تو آپ کا کیا ہوگا؟ محبت اور کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے اس بارے میں؟ کچھ کہنا ہے کسی کو؟ کچھ میرے سے کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی جو بتانا چاہیے تھا. نہیں باجی، آپ نے پوری باتیں بتا دی، ماشاء اللہ. الحمد للہ. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے فرمایا، یہ بات کی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا، اسے حاصل کرو، ہے نا. اور راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو رات کی سیاہی کی دھاری سے صبح کی سفید دھاری صاف دکھائی دے. تو اللہ نے فرمایا راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو رات کی
سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں نظر آ جائے، یعنی سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا واضح طور پر نظر آنے لگے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ دھاگا بولا اللہ نے، ہاں، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے پیروں میں کیا کیا؟ اب اتنے سمجھدار نہیں تھے وہ لوگ، یہ سب چیز نہیں تھی نا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے پیروں پہ پیر کی انگلیوں پر سفید اور کالے رنگ کے دھاگے لپیٹ لیے۔ کیوں لپیٹا ہوگا؟ ہم؟ ارے کیوں لپیٹا ہوگا؟ جی تاکہ وہ سفید سفید دھاگا اور سفید سیاہ دھاگا دھاگا دکھے دونوں گا، نظر اندھیرے آئے۔ میں کالا دھاگا نہیں دکھے گا۔ ہے نا؟ دھاگا اس لیے لپیٹ لیا، سفید اور کالے دھاگے لپیٹ لیے کہ اتنی روشنی ہو جائے، اتنی روشنی ہو کہ ان دھاگوں میں ڈفرنس دکھائی دے، مطلب کہ یہ دھاگا سفید ہے اور یہ دھاگا کالا ہے، مطلب ڈفرنس دکھائی دینا چاہیے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے، مسند احمد میں آتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں باجی نے ایک کالا اور ایک سفید دھاگا جو ہے نا تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ جی بیٹا؟ باجی آپ نے کن کا نام لیا ابھی؟ ابھی جو نام لیے وہ پہلے اب والا بھی جو، ہاں ہاں سہل، دوسرا والا جو ہے سہل عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم حاتم۔ یہ ادی بولے حاتم کیا؟ ہاں جو ہے نا حاتم، جس کی جی کہانی جی کس سے پڑھتے ہیں نا، ہم انہی کے جی بیٹے جی تھے یہ۔ جی حاتم میرے جو ہے بیٹے نا وہ جی مسلمان نہیں جی تھے بیٹا، ہاں، حاتم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہے نا، وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، لیکن ان کا جو بیٹا تھا نا عدی جی رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم، مطلب حاتم کا بیٹا جو عدی تھے نا، وہ ایمان لائے تھے، اسلام لائے تھے۔ باجی وہ نام جو آپ بول رہے ہیں ادی ہے کہ ادیب ہے؟ عدی ہاں میرے عدی بڑے بیٹے کا ADI۔ ماشاءاللہ ادی نام ہے، جی اس لیے ماشاء اللہ صحابہ ہے نا وہ، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ معلوم نہیں تو تھا باجی وہ صحیح سے الحمدللہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، انہوں نے جی ایمان جی لایا تھا۔ آپ کو ان کی سیرت پڑھنی ہے نا تو پلس آف جی پیراڈائز میں جائیں گے نا، پلس آف پیراڈائز مسلم وومن آن لائن میں، تو اس میں آپ جی کو جی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا آپ کو سیرت ملے گا، میں نے ہی کیا تھا اس میں آپ کو اچھا ملے گا، باجی پوری سیرت ہے اس میں۔ جی ضرور باجی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بتاتے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، مسند احمد میں آتا ہے یہ واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک کالا اور سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے اور نکال کے میں دیکھتا رہا رات بھر۔ مطلب جب آیت اتر گئی، آیت سنا انہوں نے، تو انہوں نے جا کے کیا کیا؟ سفید اور کالے دھاگے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور پھر آ کے بتا رہے ہیں کہ میں نے تو تکیے کے نیچے سفید اور کالے دھاگے کو رکھ دیا اور نکال کے میں دیکھتا رہا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ عدی تمہارا تکیہ تو بہت ہی بڑا نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ مطلب تیز زیادہ نہیں ہنستے تھے، مسکرا کر جواب دیا تھا انہوں نے کہ تمہارا تکیہ عدی تو بہت ہی بڑا نکلا۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی سے اس کا مطلب تھا نا، صبح کی روشنی اور رات کی جو اندھیرا ہوتا ہے اس سے مطلب تھا سفید اور کالی دھاری کا مطلب، یعنی تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو بات میں نے قرآن کی جو بات بتائی ہے وہ آسمان کے اوپر کی بات ہے نا، تم تو تکیے پہ لے آئے اس کو، تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے ابھی جو اتنے بڑے وسعت سمیٹ لیا، آسمان کی تاریکی اور آسمان کی مطلب اجالے کو اس نے سمیٹ کر رکھ لیا، تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے۔ تم نے دھاگا رکھا، مطلب دھاگا وہ دھاگا نہیں تھا جس کو تم بات کر رہے ہو، جو سچی کا دھاگا رکھ دیا تھا انہوں نے تکیے کے نیچے، تو انہوں نے بولا کہ تمہارا تکیہ بہت بڑا ہو گیا، اتنا وسعت رکھتا ہے تمہارا تکیہ۔ تو اتنی خوبصورتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے نا، کسی بھی بات کو کتنے اچھے سے سمجھایا ہے نا ان کو، الحمدللہ۔ اور وہ لوگ کا فہم بھی زیادہ تھا ہم سے، ہے نا، اس لیے تو اللہ نے ان کو چنا تھا نا، ان لوگوں کو اپنے اتنے بڑے کام کے لیے۔ یعنی اس سے مراد تھا رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی۔
ہے نا، واضح نظر آ جائے، مطلب یہ چیز، کوئی چیز واضح نظر آ جائے۔ اور سنت بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 باتیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مطلب اخلاق نبی میں سے 3 سنتیں آتی ہیں۔ پہلا ہے اول سحری دیر سے کھانا، سحری دیر سے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجالا ہو گیا ہے اور کھا رہے ہیں، نہیں، فجر سے پہلے، ہے نا، فجر کی نماز سے پہلے پہلی چیز ہے، سنت ہے کہ سحری دیر سے کرنا۔ دوسرا ہے نماز میں سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا، اور تیسری بات ہے افطاری جلدی کرنا۔ سحری کھانا باعث برکت ہے نا، بہترین ٹائم سحری کا دیر سے کھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپن آج کل جو سسٹم بن گیا، ہمارے بچے دیر رات کو 2 بجے کیا کرتے ہیں، ڈیلیوری کرواتے ہیں، پیزا، یہ پاستا اور یہ اور وہ، اور پھر کھا کر سو جاتے ہیں، بول دیتے ہیں امی ہم کو مت اٹھانا سحری کے لیے، ہماری سحری ہو گئی ہے۔ تو یہ اسٹارٹنگ ٹائم ہوا نا، اسٹارٹنگ میں نہیں ہوا ہے، سمجھو، ہے نا۔ تو لاسٹ ٹائم پہ ایک دم مطلب ٹائم پہ ہی سحری کرنا ہے، تو باعث برکت ہے نا، بہترین ٹائم دیر سے کھانا ہے، یہ ہم کو حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور فجر کی نماز سے پہلے تک کھانا تاکید ہے حدیث کی، اور افطار کو تاخیر نہیں کرنا ہے نا۔ ہلکا سی سرخی پھیلتی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاؤ دسترخوان بچھا دو۔ تو رات کی سیاہی ہے نا، سیاہی جو سیاہ دھاری سے صبح کی سیاہ دھاری نمایاں ہو جائے، مطلب دکھائی دینے لگے، اجالا، ہے نا، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ رات کب شروع ہوتی ہے نا، سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہوتی ہے۔ سورج ڈوبا مطلب رات شروع ہو جاتی ہے، اگلی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے ہمارا سورج ڈوبتے کے ساتھ ہی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اور تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو شوبت نہ کرنا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ تم کیا کرو، پرہیزگار بن جاؤ، ہے نا۔ تو اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے دیکھو، ہے نا، عاکفون فی المساجد، کیا کہا ہے، مسجد میں اعتکاف کرو۔ رمضان کے حوالے سے ایک اور مطلب عبادت کا تذکرہ ہے، یہ اعتکاف عبادت کا تذکرہ ہے، یہ عبادت ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف مطلب عاکفون کہا اللہ نے، عاکفون مطلب اینڈ آف، اوقافہ کا مطلب ہے کسی خاص مقصد، کسی خاص غرض، نیت، خاص ارادے سے دنیاوی کاموں سے کٹ کے الگ ہو جانا۔ کوئی خاص مقصد ہے، کوئی ارادہ ہے، اس انٹینشن سے دنیاوی کاموں سے الگ ہونا اوقافہ ہے، اوقف ہے۔ شریعت میں، شرعی اصطلاح میں اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر کٹ کے الگ ہو جانا شرعی اصطلاح میں اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ اعتکاف کرنا سنت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں کرنا ثابت ہے۔ اکثر روایت میں آپ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آخری عشرے کی قدر، فضیلت، سب قدر کا ہونا سب ہم کو معلوم ہے نا، فضیلت وغیرہ۔ تو آپ کیا کرتے تھے، آخری عشرے میں رمضان کے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں سیرت کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا آخری رمضان تھا اس دنیا میں، اس میں 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ باقی ٹائم میں آپ نے ہمیشہ، ہے نا، جب سے فرض ہوا تھا رمضان تب سے انہوں نے 10 دن اعتکاف کیا تھا۔ اکثریت اعتکاف ہے نا آخری عشرے کا کرتے ہیں، لیکن ہے نا کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکثر جو ہے اعتکاف کی جو بات ہوتی ہے تو وہ 10 دن کا کیا جاتا ہے نا، لیکن کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف فرض نہیں ہے نا، سنت سے ثابت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر سب پہ فرض ہوتا تو ہم سب کو کرنا پڑتا ہے نا، تو یہ کیا ہے، فرض نہیں ہے نا۔ کچھ کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے، کچھ کہتے ہیں مفسرین کے سنت موقدہ ہے، لیکن یہ واضح طور پر یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو فرض پتا ہے؟ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے باجی کہ کسی
کچھ لوگوں نے بھی ادائیگی کر لی اس کی تو وہ پورا ہو جائے. جی ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ مزید کرے. فرض کفایہ کا مطلب ہے وہ فرض اگر ایک بستی یا ایک لوکیلٹی میں سے کچھ لوگ اگر اس فرض کو ادا کر دے تو ساری بستی کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا. اگر لیکن کوئی بھی فرد ایک بھی فرد اس کو ادا نہ کرے تو پھر پکڑ ساری بستی پر آئے گا، مواخذہ جو ہوگا وہ ساری بستی پر ہوگا. یہ ہے فرض کفایہ. جیسے آپ دیکھیے جہاد بھی عام حالت میں فرض کفایہ ہے. جہاد کرنا سب کے اوپر فرض نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو جہاد کے لیے جائیں گے نا، تو ہے نا ہر مطلب کچھ لوگ مطلب ہر بستی کے کچھ لوگ جو ہیں مسجد میں آ کے اعتکاف کریں گے. عاکفون فی المساجد مطلب مسجد میں کرنے کا ہے اعتکاف. کچھ لوگوں کا اعتکاف ہوگا چاہے وہ مٹھی بھر ہی کیوں نہ لوگ ہوں، اس بستی کے لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا. ان لوگوں کا ساری بستی کے لیے کیا ہو جائے گا، وہ کفایت کر جائے گا. مطلب ساری بستی کی پکڑ نہیں ہوگی اگر کچھ لوگ کیا کر لیں گے، مسجد میں جا کے اعتکاف کر لیں گے. لیکن اس بستی میں سے کسی بھی فرد نے مسجد میں اعتکاف نہیں کیا تو مواخذہ پوری بستی سے ہوگا. یہ فرض کفایہ ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعتکاف جو ہے مسجد میں ثابت ہے، اور اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسجد میں ہوگا. اس حکم کے حوالے سے ہے نا آپ نے مسجد ہی میں کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے لحاظ سے کیا کیا تھا، آپ نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا تھا. عاکفون فی المساجد ہے نا. یہ مردوں کے لیے مطلب شرعی اصطلاح میں اگر دیکھتے ہیں نا تو اعتکاف مسجد میں ہوگا، اور یہ مردوں کے لیے واضح ہے. خواتین اسلام اس افضل عبادت کے حوالے سے کیا کریں؟ آپ لوگ کو پتہ ہے عورت کو کیا کرنا چاہیے اعتکاف کے لیے؟ کانسیپٹ کلیئر ہے آپ لوگوں کا؟ گھر کے کسی ایک کونے گھر کے کسی ایک کونے میں اپنا عبادت کا اہتمام کرے، اور ایک ہفتے کی ایسا ہے مغرب کی چاند دیکھنے کے بعد سے انسان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گھر یہ کا جو کوئی کونا تھا عبادت کے لیے کر لے، اور کبھی بلا ضرورت وہاں سے نہ اٹھے اس ٹائپ کا. جی الحمدللہ. دیکھو اکثریت کو تو مسجد کی سہولت میسر نہیں ہے نا. ایکچوئل اگر دیکھیں تو یہاں سے شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے، عاکفون فی المساجد. اعتکاف کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہوگا. فلم سمجھتے نا، فی مطلب ان مساجد، عاکفون مطلب ہے نا اعتکاف کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہوگا. لیکن عورتوں کے لیے سہولت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پردے کا اہتمام نہیں رہتا ہے مسجد میں عورتوں کے لیے، ہے نا. تو اسی لیے عورتوں کو تو مسجد کی سہولت میسر نہیں ہوتی اکثریت کو. تو لہٰذا اگر عورتیں بھی اپنے گھروں میں، یاد رکھیے گا لازمی شرط کیا ہے جو ہم نے پڑھا کہ وہ دنیاوی معاملات سے کٹ کے الگ ہونا ہے. اپنے ڈیلی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، کمٹمنٹ جو بھی ہے، معاملات ہیں مردوں کے جو ہوتے ہیں بزنس کے، عورتوں کے جو مینجمنٹ کے ہوتے ہیں، ان سے الگ ہونا ہے. الگ ہو کے پھر کیا ہے نا اعتکاف کیا جائے گا. پہلے مسجد میں کٹ کے الگ ہو جاتے تھے لوگ، لیکن آج آپ دیکھیے مسجد میں رہ کے انٹرنیٹ موبائل فون کے ذریعے فنگر ٹپ سے بزنس بھی چل رہا ہے، دھندا کاروبار بھی چلتا رہتا ہے موبائل فون کے ذریعے. تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے نا. اعتکاف میں یہ معاملہ تصور صحیح نہیں ہے. اعتکاف کے لیے دنیا کے معاملات کے ساتھ لنک اور کانٹیکٹ کاٹنا ضروری ہے. کاروبار کے ساتھ، گھر کے ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کے ساتھ اعتکاف کرنے والے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. مسجد میں ہے تو بھی نہیں ہوگا، اور اگر خاتون گھر میں ہے تو وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر اگر خاتون اپنے سودے، اپنے ہے نا مینو کیا بن رہا ہے گھر میں، کیا بننا ہے، بلز ہے نا کہ یہ بل ہے، فلاں بل دینا ہے، اپنے سارے معاملے گھر کے چلائے گی اگر وہ بیڈ روم میں بیٹھ کے، تو وہ اپنی ہے نا گھر کے مینجمنٹ سے الگ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ اعتکاف نہیں ہوگا. اگر حالات اجازت دے تو کرے نا، ورنہ کرے ہی نا، فرض نہیں ہے وہ، ہے نا. لہٰذا سارے کے سارے معاملات سے کٹ کے کیا کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے.
ہے نا، ترک کر کے خالصتاً اللہ کی عبادت میں بیٹھنا ہے اعتکاف میں. اس لیے تو اس کو فرض نہیں کیا نا اللہ نے. اللہ جانتا ہے نا ہماری مشروفیت کو، ہے نا. اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا کیونکہ گھر کوئی ہے نا، کیونکہ دنیا سے ہٹ کے، ہر معاملات سے ہٹ کے کوئی سب لوگ نہیں کر پائیں گے نا، ہے نا. کوئی، کیونکہ اگر کوئی چیز فرض کر دی جاتی ہے تو اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا ہے. فرض ہے مطلب کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو خواتین اپنی ذمہ داری دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے بیٹھے گی، ہے نا، تبھی وہ کیا ہوگا، وہ اعتکاف ہوگا. اور پھر مسجد کے کچھ لوگ مطلب اسٹرکٹلی کیا کرتے ہیں، اعتکاف کا لیبل نہ لگائیں کہ مسجد میں ہی ہوگا، تو بھی یہ بہت خوبصورت افضل عبادت ہوگی. مطلب جیسے کئی لوگ بول دیتے ہیں نا کہ مسجد میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آیت میں لکھا ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہوگا، لیکن اگر مسجد میں نہیں بھی ہے یا پورے وقت کا 10 دن کا نہیں ہے، تو بھی اگر ہم کچھ دن کے لیے، کچھ پل کے لیے بھی اعتکاف کرتے ہیں، یہ تو افضل عبادت ہو گئی نا. لہٰذا عورتوں کو گھروں میں اعتکاف سے نہ روکا جائے. کچھ لوگ پابندی کر دیتے ہیں کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتی ہے، بھئی تم کیوں گھر میں کر رہی ہو. واللہ شاید ایسا ہی ہو، لیکن ایسا ہے نا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اگر گھر میں عبادت کرنے والی کو اعتکاف کا اسٹیمپ نہ بھی لگے کہ اس نے اعتکاف کیا ہے، کوئی لوگ یہ اسٹیمپ نہ لگائیں، تو بھی وہ خوبصورت عبادت کا اجر تو ہے نا اکٹھا کر لے گی، سمیٹ ہی لے گی، اجر تو سمیٹ لے گی نا. وہ این ممکن ہے کہ وہ اعتکاف کرنے والے سے زیادہ اجر لے لے، ہے نا، کیونکہ وہ اس گھر میں رہ کے، اگر وہ کونے میں بیٹھ کر، اگر وہ دنیا سے کٹ کے کچھ پل کے لیے بھی، کچھ گھنٹوں کے لیے بھی اگر وہ اللہ سے جڑ جاتی ہے، تو یہ بھی تو بڑے ہے نا اجر کا باعث ہوگا. لہٰذا گھر میں بیٹھنے سے ہے نا عورتوں کو نہیں روکنا ہے، کیونکہ وہ بہت اجر دے گا یہ اعتکاف. یاد رکھیے گا، وعدہ بھی ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے. جو روزے کا اعتکاف کر، روزے کا جو ثواب ہے نا، وہی اعتکاف کا بھی ہے، کہ اگر کوئی ایمان اور احتساب سے اعتکاف کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک اور معاملہ دیکھیں گے کہ یہ اعتکاف رمضان میں 10 دن کا یا کچھ دن کا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہے نا، جیسے عصر سے، آپ ابھی بول رہے تھے نا، کسی نے بولا کہ عصر سے مغرب کے بیچ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ نے تو فجر سے عشاء تک کا بھی وقت، اشراق تک کا بھی وقت کیا ہے ذکر کے لیے، ہے نا. تو یہ بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں نا، تو اس کو بھی کیا کریں، آپ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں. فجر سے اشراق تک کی تو اکثر عورتیں بیٹھ ہی جاتی ہیں، ہے نا. اور عصر سے مغرب کے بیچ اگر ہم کلاس میں اٹینڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے ہیں، کچھ اور کام نہیں ہے، تو آپ کیا کیجئے، ذکر میں اگر لگے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی ہوم ورک کر رہے ہیں، تو کیا کیجئے، ہے نا، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، ہے نا. اور رمضان میں خاص اوقات میں قرآن کے لیے بھی بیٹھتے ہیں. ہم رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، دورہ قرآن بھی اٹینڈ کرتے ہیں، پڑھنے یا پڑھانے کے لیے جیسے بیٹھتے ہیں نا، تو بھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے. یہ کام دنیا سے کٹ کے کی جا رہی ہے نا. اگر ہم قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی تو دنیا سے کٹ کے بیٹھے نا، ہم دنیا کے بزنس تو نہیں کر رہے ہیں ساتھ میں، ہے نا، کوئی مطلب میسجز تو نہیں کر رہے ہیں نا. تو ان اوقات میں جب ہم دنیا سے کٹ ہو جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اور مسجدوں میں بھی جب داخل ہوتے ہیں تب بھی اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، تو وہاں بیٹھنا، کھانا، سونا، سب چیز کیا ہوتا ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے. سو بھی جائیں گے آپ تو کیا ہوتا ہے، وہ ہے نا عبادت میں شمار ہوتا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو ان مقصد سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کو مل جائے. اچھا، یہ کیا بات ہوئی، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. باطل کس کو کہتے ہیں، جو حق کے اپوزٹ ہوگا. ایک حق ہوتا ہے نا، غلط ہوا نا. حق کا جو اپوزٹ ہوگا وہ کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے. حق کس کو کہتے ہیں، حق ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں، حدیث میں، سنت سے حق کہا ہے، یا جس چیز کی اجازت دے دیتی ہے نا. شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ حق ہے. جس کو حق نہیں کہتا شریعت، وہ باطل ہے. تم ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو.
تو ایک فہرست ہے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، جیسے کہ چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، رہزنی۔ آج جو چین سنیچنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو چین کھینچ کے لے جاتے ہیں، پرس کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اگر ہے نا، اگر یہ حق ہوتا تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، گبن، کسی کی زمین جائیداد، پلاٹ پر جبرن قبضہ کر لیا جاتا ہے، اگر کرائے کے لیے دیا جائے تو اس کو کھا کر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کرایہ دار لوگ مطلب خالی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی ہم اتنا ڈرتے ہیں، ہمارا کرائے میں دینے کا من ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ لوگ بیٹھ گئے تو پھر خالی ہی نہیں کرتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں کرائے سے دینے کے لیے، ہے نا۔ تو اور پھر کئی بار کیا ہوتا ہے، آجو باجو میں گھر ہوتا ہے، جب کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی زمین میں 1 انچ بھی اگر تم کسی اور کی زمین پہ اپنی دیوار بنائیں گے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی اسی میں آتا ہے نا۔ بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ کرنا، گبن کرنا، کسی کی زمین جائیداد، پلاٹ پر جبرن قبضہ کر لینا، یہ سب کچھ ناحق طریقہ ہے، باطل ہے۔ تیسری بات، کسی کے وراثت کے مال کو کھا لینا، ہے نا، یہ بھی حدود سے تجاوز ہے۔ ہم نے پڑھ لیا وراثت کے احکامات، تھوڑے بہت تو جان گئے ہم، ہے نا، حدود سے تجاوز ہے۔ اس کے بعد تجارتی بے ایمانیاں، تجارت میں بھی بے ایمانیاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی کم قسمیں کھا کے مال ناپتول، بیچنا، کم ناپ تول، دھوکہ دیتے ہیں۔ ناقص چیزوں کو اچھا بنا کے دکھا دیتے ہیں، چھپا کے بیچ دیتے ہیں، ہے نا۔ کچھ سڑا ہوا رہتا ہے، آگے آگے کیا کرتے ہیں، اچھے اچھے ٹماٹر رکھ دیں گے، نیچے کیا کریں گے، سڑے سڑے ٹماٹر ہوں گے، ہے نا۔ اور کسی سے کم دام میں چیز خرید لینا، بیوقوف بنا کر کہ ارے وہاں تو اتنے میں مل رہا ہے، تم بھی اتنے میں دے دو۔ تو کسی سے کم دام میں چیز خریدنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ کرنا، لوگ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، مارکیٹ میں کمی ہوتی تب بیچتے ہیں، ہورڈنگ کرنا، ہے نا، بلیک مارکیٹنگ کرنا، یہ بھی باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو مطلب ایپ بتائے بنا کوئی چیز کئی لوگ بیچ دیتے ہیں، اپنی چیزوں کی ایپ نہیں بتاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، تو یہ سب باطل طریقے سے مال کھانا ہوتا ہے۔ یا کسی کا مال ظلم زیادتی سے چھین لینا۔ اس کے بعد اللہ نے کلیئر کٹ بتایا، رشوت دینا اور لینا، ہے نا، حرام کاروبار کرنا، یہ سب کیا ہے، باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے۔ آج آپ دیکھیے ایک چیز بہت رائج ہے ہمارے معاشرے میں، ہے نا، دہیج لینا، وہ بھی اس میں آتا ہے، باطل طریقے سے، ہے نا، مال کھانا، کسی کا حق لینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے، دہیج لینا۔ لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے جو حاصل کرتے ہیں، لڑکے والے جو لڑکی والوں سے جو بھی چیز لیتے ہیں، جس بھی نام پہ لیتے ہیں، چاہے وہ سیدھے الٹے ہاتھ سے جو بھی لیتے ہیں، وہ سب کیا ہے، باطل طریقے میں شامل ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو قرآن، حدیث، سنت نہیں کہتی کہ یہ حق ہے تو وہ باطل ہے۔ کیا جہیز لینا کہیں ثابت ہے؟ کیا قرآن میں کوئی حکم آیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو تو دے دلا کر ودا کرو؟ کہیں آیا ہے؟ بیٹی کو رخصت کرو تو دے دلا کر ودا کرو، بلکہ یہ آپ نے پڑھا ہے قرآن میں، یہ آتا ہے جب اپنی متعلقہ بیوی کو، جس کو طلاق دے دیا ہو، جب اپنی طلاق شدہ بیوی کو اپنے گھر سے رخصت کرو تو بھیجو تو بھلے طریقے سے کچھ نہ کچھ دے دلا کر کرو، اور جو دیا ہے اس کو واپس نہیں لے لینا، ہے نا۔ اور روکنا ہے تو بھی بھلے طریقے سے اس کو روکنا، اگر بھیجنا ہے تو بھلے طریقے سے بھیجنا۔ ابھی ہم نے ایک آیت وہ پڑھی تھی، خون بہا دو گے تو کیسے دو گے، یہ بھی بتایا طریقہ ہے، حسن طریقے سے دینا، ان کو ستانا نہیں، سامنے والے کو خون بہا دیتے سمے، ہے نا۔ تو یہ آپ قرآن میں یہ کہیں نہیں آتا کہ بیٹی کو رخصت کرو تو دے دلا کر کرنا ہے۔ حدیث میں تاکید موجود ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے، اور پھر جو اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا، اللہ موت کے وقت تک اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ اللہ کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ آپ صحیح شتہ پڑھ لیجئے، 7 کتابیں جو ہیں نا، جو کتابیں حدیث کی آپ پڑھ لیجئے، کہیں کوئی حدیث نہیں ہے کہ بیٹی کو دہیج دینا رخصت کرتے ہوئے ضروری ہے یا دیا جانا چاہیے۔
نہ امہاتُ المومنین لے کر آئیں، نہ بنات الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بیٹیاں دے کر بھیجی گئی، نہ ان کی وائفس لے کر آئیں دہیج، نہ امیر گھر والی کو دیا گیا، امیر گھر میں جو گئی ہے ان کو بھی نہیں دیا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو نہ تو امیر گھر میں شادی ہوئی تو دی گئی، نہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تنگ دست تھے، نہ ان کو مال دے کر بھیجا گیا۔ باجی لیکن نہ کچھ لوگ ایسے بولتے، کچھ لوگ مطلب اس کو کرنے کے لیے دہیز کو مطلب وہ کرنے کے لیے نہ بولتے ہیں کہ مطلب بی فاطمہ کو وہ چٹائی اور کچھ برتن دیا گیا ہاں تھا۔ جو دیا گیا ہاں تھا وہ جو دیا گیا تھا آپ ان کو بتائیے کہ وہ جو دیا گیا تھا وہ حق کے مہر کے پیسے سے دیا گیا تھا، اور حق کے مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول میں کیا دوں، تو انہوں نے کہا تھا ایک زرہ ہے نا، ایک زرہ دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، تو کہا تھا وہ زرہ جو میں نے تم کو دی ہے نا وہ بیچ دو، تو انہوں نے بیچا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا تھا 360 یا کچھ تو بھی آتا ہے اتنے درہم میں خریدا تھا، اور وہ پیسے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علی رضی اللہ عنہ نے مطلب عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا کے پالا تھا، تو ان کو پیسہ دیا تھا کہ جاؤ جو جو گھر میں چیزیں نہیں ہیں وہ لے کر آ جاؤ۔ تو کس سے ملا وہ سامان؟ وہ بھی ضرورت کا سامان خریدا تھا، انہوں نے بورا بسترا خریدا تھا اور سامان کچھ برتن خریدے تھے، کیونکہ ابھی تک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے نا، ان کے گھر میں رہتے تھے، اب شادی ہو گئی ہے تو ایک گھر دیا تھا، وہ بھی ایک صحابی نے دیا تھا گھر، نعمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نا کہ بیٹی کے لیے گھر ہو تو پھر انہوں نے دیا تھا، تو دہیج نہیں تھا وہ ان کے مہر سے ہی ادا ہوا تھا، مہر تھا، مہر سے ہی خریدا گیا تھا وہ، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے دیا گیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا پیسے کہ جاؤ سامان لے کر میری بیٹی کے لیے جمع کرو وہاں پر، ہے نا۔ جب ایک چیز کا تصور موجود نہیں ہے نہ حدیث میں نہ قرآن میں، تو وہ حق نہیں ہے نا، پھر جو حق نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جو کہیں موجود نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو پھر وہ حق ہوا کیا؟ حق ہوا وہ، جب حق نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ باطل ہے۔ تو تم ایک دوسرے کے مال دہیج لے کر بھی باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، اور پھر آگے فرمایا حاکموں تک رشوت نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آفس میں کام نہیں ہو رہا ہے، اب اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو کسی کو بہت ضروری کام ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ تم دیکھو بھائی تمہاری بڑی چلتی ہے آفس میں، یہ پیسہ رکھو اور تم اس کو کیا کرو بڑے آفیسر تک پہنچا دو، صاحب تک پہنچا دو، میرا کام ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کچھ پیسے جو ہے آفیسر کو دے گا، کچھ پیسے خود کھائے گا اور اس کا کام بنا دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کے مال سے حصہ کھا رہے ہو کہ نہیں ناجائز طریقے سے؟ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ حاکموں تک ہے نا نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ گناہ سے، مطلب ناجائز طور پہ، وہ تمہارے لیے تو نہیں دیا تھا نا اس نے، ہے نا، رشوت دیا تھا وہ بھی کس کے لیے؟ حاکم کے لیے دیا تھا، اور تم جانتے ہو۔ ایک تو وہ طریقہ کہ جو تمہارے باس کو، لیڈرز کو، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو تم تحفے، مال، پھل اور گفٹ جو تم بھیجتے ہو یا رشوت کے طریقے پہ تم بھیجتے ہو، مطلب یہ بھی نہیں لینا ہے کہ تم دینا بھی نہیں ہے کہ تم اس کو خوش کرو، خوش کرنے کے لیے لوگ دیتے ہیں نا اپنے صاحب لوگ کو، خوش کرنے کے لیے بھی کچھ کچھ چیزیں دیتے ہیں، ہے نا، اور اپنے حاکموں کو مال پیش کرتے ہیں، ہے نا، تاکہ سارا کا سارا فائدہ کیا ہو جائے، تم کو مل جائے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو وہ بھی رشوت میں آتا ہے۔ تو یہ وہی شریعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن پوچھا تھا یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، پھر حرمتوں کو ثابت کر کے فرمایا جتنا یہ دن، جتنا یہ شہر، جتنی یہ بستی حرام ہے، اتنا ہی ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حالانکہ آج کے دور میں ہے نا کچھ مفسرین کے نزدیک کچھ چھوٹ ہے، کچھ رعایت دے دی گئی ہے آج کے زمانے کے حساب سے، ہے نا۔ ایک شخص ہے جیسے کہ وہ ایک پلاٹ خریدتا ہے، وہاں لینڈ ٹیکس دے رہا ہے،
ہے نا، ڈیولپمنٹ ٹیکس دے رہا ہے، واٹر ٹیکس دے رہا ہے، روڈ ٹیکس دے رہا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ ٹیکس کی وجہ سے گورنمنٹ پابند ہے کہ اس کو بنیادی نیسیسٹی جو ہے وہ فراہم کرے، مطلب اس کو بجلی کا، پانی کا، گیس کی پائپس دے، سب چیز اس کو پہنچنی چاہیے کیونکہ وہ پیسہ ادا کر چکا ہے نا۔ اس کے باوجود اگر اس کو نہیں دیا جا رہا ہے تو وہ علماء کی رائے ہے کہ وہ جائز حق کو پانے کے لیے وہ مجبور ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو آیت ہے اس کے حساب سے دینا اور لینا دونوں گناہ ہے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے حساب سے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر دینا پڑے تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر سامنے والا نہیں لے گا تو دینے والے کے دینے کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ سامنے والا نہیں لے رہا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں کہ ہم کو لینا ہی نہیں ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گیا، ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو حکم آیا ہے نا وہ کبیرہ گناہ کے حکم میں آ گیا ہے۔ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، جس کام کے لیے جہنم کی وعید آ جاتی ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، تو آج ایک دم ایگزیکٹ ٹائم پہ یہ آیت ہو گئی ہے۔ تو جو نیکسٹ آیت ہے نا چاند کے گھٹنے بڑھنے کی آیت ہے 189، ہے نا۔ لوگ تم سے چاند کی بڑھتی چڑھتی شکلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ جو چاند ہے وہ ڈیٹ اور مہینہ یہ سب ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بنا ہے نا۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سپرسٹیشنز کی طرح لیتے ہیں کہ ہم رجب میں شادی نہیں، مطلب ہم محرم میں شادی نہیں کریں گے، ہم سفر کے مہینے میں فلاں کام نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ تو چاند کی جو شکلیں ہوتی تھی نا اس پہ بھی وہ لوگ سپرسٹیشنز کرتے تھے کہ جب چاند بڑھتا تھا نا، مطلب 15 تاریخ کے بعد جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ چاند کیا ہوتا تھا، گھٹنا شروع ہوتا تھا، چھوٹا چھوٹا ہوتے جاتا ہے چاند، اور جب چاند دکھتا ہے تو پھر بڑھتا ہے، تو اس وقت میں وہ کیا ہے، بڑھتے ہوئے وقت پہ وہ لوگ سب اچھے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے نا، یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا جو ہے کوئی توہم پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے نا، ڈیٹ اور حج کی نشانیوں کے لیے ہے کہ حج کا دن جو ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر میں کیا ہے اور کیا کیا چیزیں منع ہے، یہ سب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کل جو ہے تفسیر کی کلاس نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہماری کیا ہوگی، سیرت کی کلاس ہوگی۔ تو آپ سب لوگ لنک دیکھیے، لنک میں شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ سب لوگ ایک ایک دو دو چار چار لوگوں کو، کم سے کم 2-3 لوگوں کو شیئر کرنے کا سوچ کے رکھیے کہ میں اس بہن کو بلا کے رہوں گی، اور صرف لنک شیئر نہیں کرنا ہے، ٹائم پہ اس کو انوائٹ بھی کرنا ہے کہ کلاس چالو ہو رہی ہے، آپ آ جاؤ، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھ لو بیٹا مجلس کی۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔